بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہے. آمین ثم آمین. معزز ویورز، میں آپ تمام کو صفدر شاہ ساجد آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کیجئے. معزز ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دانتوں کے بارے میں، داڑھوں کے بارے میں اور مخارج کے بارے میں. معزز ویورز، حروف کی ادائیگی میں دانتوں اور داڑھوں کا بڑا عمل دخل ہے. یعنی اصول مخارج، دانت اور داڑھ، ان تینوں کے آپس میں ربط اور تعلق سے ہی ایک حرف صحیح طریقے سے ادا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل دانت 32 ہے، یعنی 12 دانت اور 20 داڑھیں. ان 12 دانتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ثنایا، رباعی اور انیاب. یہ تین ان 12 دانتوں کے نام ہیں. اسی طرح 20 داڑھوں کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ضواحک، طواحن، نواجذ. معزز ویورز، دانتوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کو ثنایا علیا کہتے ہیں، پھر ثنایا علیا کے ساتھ والوں کو رباعی اور پھر رباعی کے ساتھ والوں کو انیاب کہتے ہیں. انیاب سے آگے پھر داڑھیں ہیں. اسی طرح نیچے سامنے کے 2 دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں. نیچے کے دانتوں میں ثنایا سفلا کے سوا کوئی بھی دانت حروف کی ادائیگی میں معاونت نہیں کرتا. اس کے بعد پہلی 4 داڑھیں یعنی دائیں بائیں اوپر نیچے ضواحک کہلاتی ہیں. ضواحک کے ساتھ والی 12 داڑھیں اسی طرح دائیں بائیں اوپر نیچے طواحن. سب سے آخر میں 4 داڑھوں کو نواجذ کہتے ہیں. معزز ویورز، زبان کا وہ حصہ جو ثنایا کو لگتا ہے راس لسان کہلاتا ہے، اور زبان کا وہ حصہ جو دانتوں کو لگتا ہے طرف لسان کہلاتا ہے. اسی طرح زبان کا وہ حصہ جو داڑھوں کو لگتا ہے حافظ لسان کہلاتا ہے. یہ تھا دانتوں اور داڑھوں کی تفصیل. اب ہم بات کرتے ہیں مخارج کے بارے میں. مخارج یعنی مخرج کی جمع، حرف کے نکلنے کی جگہ. مخرج کے 5 مواقع یا جگہ ہیں، مثلا حلق زبان، ہونٹ منہ کا خلا اور خشوم یعنی ناک کا بانسا. ان کو اصول مخارج بھی کہتے ہیں. معزز ویورز، اب ہم مخارج کو ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں. مخرج نمبر 1، منہ کا خالی حصہ. اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا. جب یہ تینوں مدہ حالت میں ہو، مدہ سے مراد الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر، مثلا ما لکی. واو ساکن اس سے پہلے پیش، مثلا اعوذ. اور یا ساکن اس سے پہلے زیر، مثلا رجیب. تو یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں، یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. اور ان تینوں کا مخرج ہے منہ کا خالی حصہ یا جوف دہن. مخرج نمبر 2، اقصائے حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے. اقصائے حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا. مخرج نمبر 3، وسط حلق یعنی حلق کا درمیان والا حصہ. وسط حلق سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ح. اس کے بعد ہے مخرج نمبر 4، ادنائے حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے. ادنائے حلق سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا. مخرج نمبر 5، زبان کی جڑ اور لحاظ. اس سے قاف ادا ہوتا ہے.
مخرج نمبر 6، قاف کے مخرج سے ذرا نیچے زبان کی جڑ اور لحاظ، اس سے کاف نکلتا ہے۔ مخرج نمبر 7، وسط زبان بالمقابل سامنے والے تالو، اس سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ مخرج نمبر 8، زبان کا حافہ اور اوپر والی 5 دھاڑیں، اس سے ضاد نکلتا ہے۔ تو معزز ویورز، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔